سارے اخلاق غیر مسلمان تو بھی گئے گزرن، ساری دیانت تقریباً نہ ہون دے برابر ہے، مسلمان دی شرافت ہی ڈھیر ساری کمزور ہو گئی ہے، حتیٰ کہ مسلمان دا عقیدہ ہی ڈھیر سارا کمزور ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ اے مسلمان دے اندر جتنی کمزوریاں آئی ہیں، اے ساریاں کمزوریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت چھوڑن دی وجہ تو آئی ہیں۔ اگر اسا چاہتے ہیں کہ سارے اعمال ٹھیک ہوئیں، سارے گھراں دا نظام شریعت دے مطابق ہوئے، ساری معاشرت دین دے مطابق ہوئے، اسا چاہتے ہیں سارے عقیدے ٹھیک ہوئیں، آخرت وچ اللہ سکو نجات نصیب فرماویں، ان دا بہترین حل اور علاج اور نسخہ اے ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرے۔ جڑا نہیں پڑھا ہویا وہ کہیں عالم کل سنے، ول اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے مطابق ڈھالے تو اللہ پاک اس بندے دی ساریاں روحانی کمزوریاں ختم فرماتے سچا مسلمان بڑھا دے سے۔ آج سارے اعمال دا حال انتہائی کمزور ہے، ایڈو اذان ہوندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمان مسجد تک کیا آوے اپنے گانے دی آواز جھکی نہیں کر سکتا، اپنی گالی گلوچ بند نہیں کر سکتا۔ اے مسلمان دے اعمال دا حال ہے، اور عقائد دا حال وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے، اخلاق بھی سارے نہ ہون دے برابر ہیں، اور ان حالات اگر سارے تے موت آ گئی تو یاد رکھو آخرت دی نجات ملنی بہت مشکل ہے۔ اور ایسا مسلمان ہے سارا عقیدہ ہے چار نہیں اے زندگی گزارن دے بعد اصل جہان تا آخرت دا جہان ہے۔ اون جہان واسطے ایسا کیا تیاری کی دیئے؟ اون جہان دی تیاری یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو بندہ پڑھے یا سنے اور ول اون دے ہوتے اپنی زندگی کو ڈھالے، عمل کرے، اتھیں ہی کامیاب اگیں ہی کامیاب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتنی اہم میں کہ نبی پاک علیہ السلام اجا دنیا وچ نہیں آئے، اللہ پاک نے نبی سائیں دی سیرت دا سبق، حضور دی سیرت دا آغاز نبی سائیں دے دنیا وچ آوان تو بھی پہلے اللہ نے شروع کر دیتا۔ چنانچہ علماء سیرت نگار لکھ دیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے ڈاڈے جناب خواجہ حضرت عبد المطلب، نبی سائیں دے ڈاڈے دا نام کیا ہے بھئی؟ عبد المطلب۔ انہاں دی گھروالی فوت ہو گئی، انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ جڑا نبی علیہ السلام دا والد ہے وہ بھی جوان ہو گیا، تو خواجہ عبد المطلب کو دو رشتے مطلوب ہیں، ایک یہ جو میرا اپنا گھر آباد تھی ونے میری گھر والی ہو گئے، اور جوان بیٹا حضرت عبداللہ ایندہ بھی گھر آباد تھی وے، ہر پیو ماں کو اپنی اولاد دے جوان تھی من دے بعد فکر ہوں دیئے، تو نبی علیہ السلام دے ڈاڈا خواجہ عبد المطلب دی اے فکر فرمائی۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے کئی سارے گھروں دے نظر ماری، اس گھر دی لڑکی دا انتخاب کروں، فلاں گھر دا، فلاں برادری، فلاں قبیلہ، کئی سارے رشتے ڈٹھے، لیکن خواجہ عبد المطلب دی نگاہ نے کہیں کو پسند نہ فرمایا، تو خواجہ عبد المطلب دی نگاہ مکے تو نکلی مدینہ جا پہنچی، اور مدینہ دا اس ویلے نہ ہے یسرب، یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا مرکز، یہ جڑا ہون اس ٹائم مدینہ ہے یہ بیماریاں دا مرکز آئی، تو کو پتہ ہو سی بے نبی پاک علیہ السلام دے پردادا حضرت ہاشم اوئی ارہی فوت ہے، اور نبی علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ ارہی فوت ہے، نبی علیہ السلام دی اماں سیدہ آمنہ بھی ارہی فوت ہوئی ہیں، یہ بیماریاں دا مرکز آ، یسرب دا معنی بیماریاں دا مرکز، بیماریاں دا علاقہ، لیکن اللہ دی شان دیکھو جیڑا بیماریاں دا علاقہ ہا اتھیں اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام دا ڈیرہ لگایا، حضور دے قدم لگے، اللہ نے والی بیماریاں دے علاقے کو ایسا رنگ لایا کہ مدینہ دی مٹی کو اللہ شفا بنا دیتا، مدینہ دی مٹی اللہ نے شفا بنا دیتا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے مدینہ دا رخ کیتا، یعنی یسرب دا، اتھے قبیلہ بنی زہرہ، قبیلہ بنی زہرہ دے دو بھائی ہیں، ایک درائیں
حالہ ایک دنا ہے وہب بے دنا ہے وہیب ایڈو بھرائن وہب تے وہیب وہب دی ایک بیٹی ہے وہیب دی ایک بیٹی ہے وہیب دی بیٹی دنا ہے حالہ اور وہب دی بیٹی دنا ہے آمنہ وہب دی بیٹی دنا آمنہ وہیب دی بیٹی دنا ہے حالہ خواجہ عبد المطلب نے وہیب دی دھی نال اپنے نکاح دا پیغام دیتا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ واسطے وہب دی دھی آمنہ دا انتخاب کیتا اے بچیاں کتنے خوش قسمت خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا آمنہ کو دیتا اللہ نے ایک بیٹا حالہ کو دیتا جیڑا بیٹا اللہ نے حالہ کو دیتا وہ کوئی اتنا اچھا مقام عطا فرمایا اوندنا ہے حضرت حمزہ اللہ کو شہیدان دا سردار بنا دیتا اور اللہ نے جیڑا بیٹا آمنہ کو دیتا اوندنا ہے محمد اللہ نے ایک نبیان دا سردار بنا دیتا حضرت عبداللہ تے آمنہ دا آپس اندر نکاح ہویا شادی ہوئی رخصتی ہوئی چند دیں اے میاں بی بی کٹھے رہے حضرت آمنہ کو امید ہوئی حضرت عبداللہ نے تجارتی سفر کیتا مدینے والے پاسے رستے دے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے علماء لکھا ہے نبی علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ دی عمر مبارک ویلے 18 سال آئی 18 سال چڑھ دی جوانی شباب دنیا تو چلے گئے بعض علماء لکھے 22 سال بس ایڈو کولن 22 یا 18 کوئی زیادہ فرق نہیں چڑھ دی جوانی ہے حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام دے والد اللہ کو پیارے ہو گئے نبی علیہ السلام اپنی اماں دے پیٹ آ چکے اماں آمنہ کو امید ہو چکی ایک نہیں حضرت خواجہ عبد المطلب ہے اپنی گھر والی کو جیندنا ہے حالہ اور او آمنہ بھی پترے رہے ایڈوے مدینے چوں رشتے ہوتے مکے آئے خواجہ عبد المطلب ہے حالہ کو حالہ جی سردار فرمایا میں پریشان ہوں سردار کیا پریشانی ہے فرمایا تک کو پتہ ہے جو گھرا کو ہمیشہ سسو آباد کرنی ہے یہ گال واضح حقیقت ہے کہ گھرا کو ہمیشہ آباد سسو کرنی ہے اگر سس مخلص ہوئے نو کملی بھولی ہوئے تا گزارا چل ویندے اگر سس منافقت کرے چاہ تا چنگا بھلا آباد گھاری سس اجاڑتے رکھ دیں دی حالات کو پتہ ہے گھرا کو ہمیشہ سسو آباد کریں دی جی سردار اے آمنہ تیری پتریر بھی ہے تیری نو بھی ہے تیری بہن بھی ہے تیری نو بھی ہے جی بالکل سردار میں کہوں اس گال دا احساس سے پتہ ہے فرمایا کہ میں آمنہ دے گھر کلوں حجرے کلوں کئی دیاں تو گزردہ پیاں تے روزانہ میں کو آمنہ دے گھر دے وچوں عجیب عجیب طرح دی خوشبو آن دی ہیں ایک جیوار ایک خوشبو بئی جیوار بے رنگ دی خوشبو بئی جیوار بے رنگ دی خوشبو بئی جیوار بے رنگ دی خوشبو میں کو خطرہ ہے جو آمنہ جوانی چ بیوہ ہو گئی ہے خامند ٹر گیا آمنہ جوانی چ بیوہ ہو گئی ہے میں سردار ہاں سردار دی نو ہے میں کو لگتا ہے جو اے روزانہ جڑی نویاں خوشبوਆਂ لا باندھی ہے اے مکے دے بازار کہیں دکان تو تے خوشبوਆਂ گھنا دیے اندے دو برے اثر ہیں ایک تا یہ میں سردار ہاں کل کو لوگ آگ سے دیکھو سردار دی نو ہیں وانتے بازاروں خود سودا سلف لے آن دیے میری عزت نہیں بچ دی کیونکہ بازار اچھی شے نہیں اچھی جگہ نہیں نبی علیہ السلام فرمایا شہر دا سب تو گندا حصہ بازار ہوندا ہے اور شہر دا سب تو چنگا حصہ مسجد ہوندی ہے عورتاں دا بازار نال ویسے کم نہیں تے اگلی گال بھی میں ڈردے ڈردے معذرت نال عرض کر رہا جو چنگے مرد بھی بلا ضرورت بازار ونجنا پسند نہیں کریں دے گناہاں دا مرکز ہوندا ہے بازار اس واسطے سردار عبد المطلب پریشان ہے کہ حالا میری نو بازاروں وانتے خود کوئی شے لے آوے کل کو لوگ آسن سردار عبد المطلب دی نو بازار میں دی ایک میرے واسطے پریشانی دوجی پریشانی یہ ہے عرب دے دستور دے مطابق بیوہ عورت خوشبو نہیں لا سکتی تے آمنہ سردار دی نو ہے اور ایک خوشبو لاوے کل کو لوگ کسن دیکھو سردار دی نو بیوہ ہوتے خوشبو لائی بیٹھی ہے میرے واسطے بڑا مسئلہ ہے
تے میں آمنہ نال گال کرنا مناسب نہیں سمجھدا، تو سس بھی ہیں بھین بھی ہیں تے تو وانتے آمنہ نال اے گال کر جو نہ بازار گئی کر، کوئی شے چاہیے میں کو حکم کر میں عبد المطلب لے آتے دے ساں تے دوجے نمبر تے آج تو بعد تو خوشبو ویسے نہ لایا کر۔ ایک مسئلہ اتنی عرض کراں، اگر میری ماما بھیڑا سن دیا بیٹھیں تو او بھی اس مسئلے کو غور نال سنیں، جے نہیں تا اے تواڈے ذمہ فرض ہے قرض ہے کہ اے مسئلہ سنو ہویا گھر دے وچ وانتے بیان کر دینا، اے تواڈی ذمہ داری ہے۔ اللہ دے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأۃ استعطرت، جیڑی عورت خوشبو لاوے ول او باہر نکلے، جتنے بندہ تک ایندے جسم وچ خوشبو انہاں کو پج سی، جتنے بندے رستے دے اندر لنگ سن، جتنے بندہ تک ایندے جسم دی لگی خوشبو پج سی، اللہ دے نبی فرمایا اتنے مرداں نال اکو زنا کرن دا گناہ تھی سی۔ میں یہ مسئلہ دوبارہ عرض کراں تاکہ تیرے ذہن اچھی طرح بہ ونے۔ اللہ دے نبی فرمایا جیڑی عورت خوشبو لاتے باہر نکل سی اور اوندے جسم وچوں خوشبو کئے بندے دے نک وچ پہنچی، جتنے بندہ دے نک کے خوشبو پہنچی اتنے مرداں نال زنا کرن دا ای عورت کو گناہ ہو سی۔ عورت کو رنگدار شے استعمال کرن دی اجازت ہے، عورت ہتھاں تے مہندی لاوے، شریعت دا حکم ہے۔ عورت ہمیشہ ہر وقت عورت دے ہاتھ رتے ہونے چاہیے، اے شریعت دا حکم ہے، صرف شادی خوشی دے موقع تے نہیں، ویسے ہی عورت دے ہاتھ مہندی نال رنگین ہونے چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عورت نے پردے دے پچھو بیٹھے نا کوئی شے پکڑوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنن تو انکار فرما دیتا، فرمایا ایندے ہاتھ سفید میں کو نہیں پتہ ہے عورت ہے یا مرد ہے، جب تک یہ واضح نہ ہوئے اس وقت تک میں اندے کلو شے کیویں لواں۔ شریعت دا گویا مزاج ہے کہ عورت دے ہاتھ رنگین ہونے چاہیے، مہندی نال یا ایسی شے جن دی وجہ تو اتے تہ نہ جم ویندی ہوئے۔ ہاں عورتاں بعد و ناخن پالش لیندی ہیں، نو پالش اے جائز کوئی نہیں، اتے تہ جم ویندی ہے، پردہ بن ویندا ہے جن دی وجہ تو غسل کرن ویلے پانی ناخن کو نہیں لگدا، نو کو پانی نہیں پجدا۔ عورت غسل کرن تو پہلے جویں ناپاک آئی، نو پالش لائی عورت غسل کرن دے بعد اوویں پلید تے ناپاک ہے، نہ ایندا روزہ قبول ہے، نہ ایندی نماز قبول ہے، نہ ایندا قرآن پڑھنا قبول ہے، ایندی کوئی نیکی قبول نہیں جب تک اے اپنے نو دتے جسم کو پانی نہ پہنچاوے، ناخن پالش نال پانی نہیں پجدا۔ تو میں عرض کی تھی ہے بھائی خواجہ عبد المطلب نے اپنی گھر والی سیدہ حالہ کو یہ گالا کی بھی آمنہ دا خوشبو لاؤنا بالکل معیوب ہے، پسندیدہ عمل نہیں۔ آمنہ کو تو سمجھا جو تیری نوح بھی ہے تے بہن بھی ہے۔ سیدہ حالہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بہن آمنہ نال گال کریں دیا، ایک جمار گزر گئی، بئی جمار گزر گئی، تریجی جمار حضرت خواجہ عبد المطلب آئے، حالہ جی سردار تین آمنہ بی نال گال نہیں کی تھی، او خوشبو تا آج بھی آندھی پئی ہے۔ سیدہ حالہ اتھیں رومن بہ گئی تے فرمائندی سردار میں کیا کراں، اللہ دی قسم پرسو بھی گئیاں، آج بھی گئیاں، کل بھی گئیاں، ایو پروگرام بڑا تھے جو وہاں آمنہ دے نال گال کراں، لیکن آمنہ دے پیشانی تے متھے دے اندر رو بھی اتنا ہے، میں تا گال ہی نہیں کر سکدیاں، میں مجبور ہاں، میں کیا کراں۔ خواجہ عبد المطلب فرمایا حالا اگر تو نہ گال کر سکدی تو ول میں خود وہاں تے گال کراں، میں کو تو سرداری زائد تھی من دا خطرہ داغ لگ سکدا ہے میں کو کوئی، حالانکہ سردار تسا ونجو تا صحیح میں جو گال نہیں کر سکدی، تسا وہاں تے گال تا ضرور کرو، لیکن میں ہاتھ بادت آدیاں مہربانی کرائے سخت لہجے وچ میری بہن نال گال نہ کرائے بلکہ مٹھے لہجے وچ گال کرائے۔ تو کو پتہ نہیں میری بہن دا سرتا، میری بہن دا سہاگ جوانی وچ لٹ گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، او نہ ہووے جو تسا سخت لہجے وچ گال کرو تے میری بہن دا دل مزید زخمی تھی ونے۔ خواجہ عبد المطلب فرمایا حالا تو نہ پریشان تھی، میں سمجھدا ہی ساری صورتحال کو، میں بڑے میٹھے انداز سے بڑے میٹھے لہجے وچ گال کرے سا۔ خواجہ عبد المطلبین آ بیٹھن حال سیدہ آمنہ دے کول حال احوال گھنن دے بعد فرمایا نے آمنہ بیٹی جی ابا حضور، عمر روشن ضمیر دوستو محترم سامعین، کتنا اچھا وقت تھا کہ سورا اپنی نوح کو بیٹا آکتے سڑ مارے تے نوح اپنے سورے کو ابا آکتے جواب دے وے، کتنا سونا وقت تھا۔ ہن دے حالات بڑے عجیب ہیں۔ خواجہ عبد المطلب فرمایا بیٹا آمنہ
جی ابا حضور. فرمایا میں تیری وجہ تو پریشان ہاں. ابا خیر تے کیا مسئلہ؟ فرمایا بیٹا تے کو پتہ ہے نا جو تو جوانی دے وچ بیوہ ہو گئی تیرا سہاگ لٹ گئے. بس خواجہ عبد المطلب دا اے آکونا سیدہ آمنہ دی اکھی چو ہنجو روانہ ہو گئی ہیں. حضرت عبداللہ دے نال گزارے ہوئے دہ رات تے او اوقات انہاں دی یاد تازہ ہو گئی ہے. سیدہ آمنہ کو بڑا درد ہوئے, بڑی تکلیف ہوئی ہے. او صدمہ دوبارہ سر تے آگئے. بی بی آمنہ روتے فرمائے ابا حضور عبد المطلب اگر اپنے بیوہ ہون دا درد تے احساس میں کو نہیں تو ول میرے بیوہ ہون دا احساس تے درد میرے قلبیہ زیادہ کون جان سکتا ہے. میں ہی حضرت عبداللہ دی خاطر اپنا پیو ماں چھوڑ آئی, بہن بھرا چھوڑ آئی, مدینہ وطن چھوڑ آئی. میں تو عبداللہ دے پچھو آئی لیکن عبداللہ میں کو چھوڑتے آخرت کو چلا گیا. میرے کلو زیادہ میرے درد کو کون جان سکتا ہے. لیکن حکم کرو. خواجہ عبد المطلب فرمایا بیٹا جلے تے کو پتہ بھی ہے تیری جوانی دے وچ تے کو بیوہ ہون دا داغ لگی ہے, تیرا سہاگ لٹ گئی, تیرا گھر والا چلا گیا. میں چند دیں تو جڑے ویلے تیرے حجرے کلو گزرداں, تیرے حجرے کلو میں کو عجیب طرح دیا خوشبوواں آندین. تیرا کم بازار بنجوڑ نہیں, تیرا کم خوشبوواں لاون نہیں. عورت بیوہ ہوئے او کو خوشبو لاون جائز نہیں. عورت ہوتے عبد المطلب دی نو ہوتے بازار بننے تے میری سرداری دے خلاف ہے. اس واسطے میں پریشان ہاں, تو خوشبوہاں کیوں بازاروں میں تے لے آنی ہے. سیدہ آمنہ روتے فرمایا خواجہ عبد المطلب کو سردار ابا اے تواڈی غلط فہمی ہے, تساں صحیح گال تے نہیں پہنچے ہو. میرا بھلا بازار دے نال کیا کم, نہ میں بازار کو جانا نہ میں کہیں دکان کو جانا. کوئی نہیں آکھ سکتا جو آمنہ بازار گئی ہے ابا اے مکے دے کہیں دکان دی خوشبو نہیں بلکہ عبداللہ دی امانت ہے, پیٹ والے محمد دیا خوشبو ہیں. اے خوشبو بازار دی نہیں بلکہ عبداللہ دی امانت ہے, پیٹ والے مہمان محمد دی خوشبو ہے. ہی کو کوئی آدھا نا آدھا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب دن محبت کو ازلہ دن شروع تو احمد نبی سیدہ نا ہے. آدھا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں پر میرا دل مدینے میں ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں. نہیں ہے ایسی خوشبو کسی بھی پھول میں, نہیں ہے ایسی خوشبو کسی بھی پھول میں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. ایک بھی عاشق ہے او آدھے مدت ہوئی گزرے تھے طیبہ کی گلیوں سے, ابھی تک خوشبو آ رہی ہے محمد کے پسینے کی. خواجہ عبد المطلب تواڈی اے سوچ صحیح نہیں جو میں بازار دی خوشبو لا باندیاں, بلکہ اے خوشبو تا میرے پیٹ دے مہمان محمد الرسول اللہ دیا خوشبو میں. ابا حضور تو ساتا سر خوشبو دی گال کریں دیو, میں تو کو این مہمان دیا کیا کیا گالی سناواں. ابا سن دیام کہ جڑے ویلے عورت کو امید ہوندی ہے, عورت دی طبیعت تے بڑا بوجھ ہوندا ہے, عورت کو الٹیاں آندیاں, عورت کئی شے کھا پی نہیں سکدی. ابا میں سن دیام جلے عورت کو امید ہوئے حمل ہوئے ان دی طبیعت تے بڑا بوجھ ہوندا ہے. لیکن ابا میں تو کو کیا دساواں, اللہ دی قسم جس جوار دی عبداللہ دی امانت میرے پیٹ سے آئیے, میں کو تا کراں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, بلکہ ہر رات میں کو نہ کہہ نیک بندے دی زیارت نصیب ہو ویندی ہے. اللہ دے نبی نے اپنی اماں دے پیٹ وچ آتے اپنی امت کو اپنی سیرت دا سبق دیتا ہے. امت والو دیکھو میں تہاڈا نبی اماں دے پیٹ وچ آیا, اماں دے واسطے تکلیف دا باعث نہیں بنا, اماں دے میں بوجھ نہیں بنا. امت والو تسیں دنیا وچ وانتے اپنے پیو ماں واسطے بوجھ نہ بنائے, بلکہ جی میں محمد پیو ماں واسطے چین تے سکون دا باعث بنا, تسیں اپنے پیو ماں واسطے میں چین سکون دا باعث بنائے. اج اللہ معاف فرماوے نوجوان اولاد اپنے پیو ماں واسطے کتنی بڑی مصیبت بنی کھڑی ہے. پیو ماں پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ جو اولاد نے نبی سے دی سیرت چھوڑ دیتی ہے. اگر اولاد اج بھی نوجوان اج بھی نبی سے دی سیرت دا مطالعہ کرے,
نبی سے دی سیرت دے مطابق زندگی کو ڈھالے اے پیو ماں واسطے چین سکون دا باعث بن سی اللہ انہاں دے گھر دے چین تے سکون پیدا فرما دے سے اور پھر مزے دی گال ہے اللہ دے نبی دنیا تے نہیں آئے اجن تک امت کو سیرت دا سبق دے دیتے نے جلے نبی سے دنیا تے این وقت نبی سے اپنی امت کو سیرت دے کتنے سبق دیتے ہو سے نبی پاک علیہ السلام پیدا تھے سیدہ حلیمہ نے نبی علیہ السلام کو آتے چاہتا ہے سینے نال لائے اللہ نے حضور دا فیضان جاری فرما دیتا ہے سیدہ حلیمہ دا دودھ سک چکا اللہ نے محمد عربی دی برکت نال حلیمہ دے سینے دے اندر ایویں لگدا جویں دودھ دی نہر اللہ نے جاری کر دیتی ہو سیدہ حلیمہ آدھی نے کہ میرے دل خیال آیا کہ اے بچہ محمد میرے کول امانت ہے آمنہ دی امانت ہے میرے کول تے میں ایک پاسوں عبداللہ کو محمد کو دودھ پلینی ہے سجے پاسوں اور کھبے پاسوں حلیمہ دا اپنا بیٹا عبداللہ میں او کو دودھ پلینی ہے کتیں ای نہ ہوئے جو محمد پاک دی بک کنا رہنا مہندی ہوئے میں اج ذرا تجربہ کرا نبی علیہ السلام کو سجے پاسو دودھ پلاتے کھبے پاسو دودھ پلان واسطے این پاسو لائے سی اللہ دے نبی نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا گی دے ایویں خاموش نگاہ نال اللہ دے نبی نے دیکھتے اپنی امت کو سیرت دا سبق دیتا ہے فرمایا اماں میں اپنی امت کو انصاف دے سبق دے بنایا این دودھ دے اندر میں کلا نہیں بلکہ میرا بھائی عبداللہ بھی شریک ہے اگر آج میں بھی دے سے دودھ پی گی نا میری امت کو انصاف دے سبق کون پڑھے سی اللہ دے نبی نے یہ بھی امت کو اپنی سیرت ایک سبق دیتا آج سارے گھران دے اندر اختلاف فساد لڑائیاں جھگڑے کیڑی برادری ہے کیڑا خاندان ہے جن دے اندر اے فساد تے اختلاف نہیں مین وجہ کیا ہے مین وجہ یہ ہے کہ اسا اللہ دے نبی دی سیرت اے سبق بھلا دیتا ہے اگر اسا ہر بندہ فیصلہ کرے میں بید حق نہیں مارنا جی میں سارے نبی نے بچپن اپنے بھائی دے حصے دا دودھ نہیں پیتا میں کہیں دی زمین تے نجائز قبضہ نہیں کریں دا کہیں دی دکان تے میں نجائز قبضہ نہیں کریں دا کہیں دی جانور تے میں نجائز قبضہ نہیں کریں دا میں اون دا حق نہیں کھانا دسو لڑائی رہ ویسے پیچھے یہ لڑائی دی بنیاد کیا اسا نبی دی سیرت چھوڑ دی ہی وہاں سے میں عرض کیتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کہ اگر امت نبی سے دی سیرت کو اپنا گنے عمل کر گنے ساری کمزوریاں ختم انسان سچا مسلمان بن رہے سے اولاد میری بھی ہے صاحب لا تساں بھی ہو اللہ تعالیٰ سارے بے اولادہ کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرماوے اسا اپنی اولاد واسطے کیا کچھ کریں گے حلال دی تمیز نہیں حرام دا کوئی فرق نہیں بس مال کٹھا کرو زمین بڑھیں جائیداد بڑھیں گاڑیاں بڑھیں مکان بڑھیں کوٹھیاں بڑھیں حلال حرام دی کوئی پرواہ نہیں سود دا پیسہ آندا ہے آوے چوری دا آندا ہے آوے رشوت دا آندا ہے آوے جیویں آندا پیسہ آوے کیوں میری اولاد دا کھاون پیون دا نظام چنگا ہوگا ساکو اپنی اولاد پیاری اللہ دے نبی کو اپنی اولاد پیاری کہنا یقیناً اللہ دے نبی کو فاطمہ کتنی پیاری آئی روایات چاہتا ہے جڑے ویلے سیدہ فاطمہ حضور سے خدمت آمنا اللہ دے نبی کھڑے ہوتے اپنی بیٹی دا استقبال کریں نبی صحیح اکثر اوقات اپنی بیٹی کو ونجنا چھوٹا موٹا مسئلہ اللہ دے نبی فاطمہ کو تشریف گھن میں دیا ایک دفعہ حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی آپس وچ کوئی ایویں ہلکی ہلکی ناراضگی ہو گئی یہ زندگی دا حصہ ہے اگر میاں بیوی دی کڑائی لڑائی نہ تھی وے نا کڑائی ناراضگی نہ بنے تو زندگی دی چاسی موقع ویندی ہے ایک ناراض پہ بیا مناوے اور یہ بھی یاد رکھا ہے یہ بھی نبی سے دی سیرت ہے کہ اگر کڑا مرد ناراض تھی وے عورت منا لوے کڑا عورت ناراض تھی وے تو مرد ہی منا لوے این معاملے وچ اسا نبی دی سیرت چھوڑ بیٹھے اللہ دے نبی اپنی گھر والیاں کو لاڈ بھی کرویندے ہیں ہن اسا صوفی صاحب بنتے پے وینے میں حاجیاں میں عالماں میں مفتیاں میں قاریاں میری گھر والی میرے نال کیوں مذاق کرے کیوں لاڈ کرے نہ سارا کوئی شان نبی تو زیادہ ہوگی اللہ دے نبی تے گھر والے کو لاڈ کرویندے ہیں نبی سے فرمایا عائشہ یا رسول اللہ فرمایا جلے تو راضی ہونی ہے نا میرے نال میں کو ہوں والے پتہ لگ ویندا ہے جلے تو ناراض ہونی میں کو والی پتہ لگ ویندا ہے نبی سے فرمایا عائشہ صدیقہ کو یا رسول اللہ کیویں فرمایا جلے تو ہوے نا راضی وال تو قسم چینی تے آدی رب محمد دی قسم تے جڑا تو ناراض ہوے بات تو آدی رب ابراہیم دی قسم
بل تمہارا نا گن نہیں گویا اولے چھوڑے نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے اللہ دی قسم اللہ دے نبی سر تو نا چھوڑے نہیں تو خود کو نہیں چھوڑ سکتی میں. یہ نبی دی سیرت دا سبق ہے. مسلم شریف دی روایت ہے نبی سے ایک صحابی آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سائیں دی دعوت کرنی ہے. نبی سے فرمایا آتا کونا عائشہ تو مائی کیا میری دعوت دے نال میری گھر والی عائشہ صدیقہ دی دعوت ہی ہو سی. صحابی بڑا کھرا صحابہ منافق نن صحابی بڑا کھرا وقت اللہ یا رسول اللہ نہیں سائیں دی صرف دعوت ہے عائشہ دی دعوت کوئی نہیں. نبی سے فرمایا اذن فلا اگر میرے نال عائشہ دی دعوت نہیں تو ول میں محمد کو بھی تیری دعوت قبول نہیں. ٹھیک ہے ہن صحابی دل تے پتھر رکھتے آکھیا چلو صحیح بل وہی ہے جائز کوئی نہیں. نبی سے کہا تیری دعوت میں قبول نہیں وہ کہتے ٹھیک ہے گھر چلا گیا. کچھ دیاں دے بعد وقت حاضر تھی یا رسول اللہ میں سائیں دی دعوت کرنی ہے. نبی سے فرمایا عائشہ تو مائی کیا عائشہ ہی میرے نال ہو سی دعوت آد اللہ کہنا. نبی سے فرمایا اذن فلا ول میں محمد کو تیری دعوت قبول نہیں. صحابی چلا گئے تیجی دفعہ آئے آدھا یا رسول اللہ میں تمہیں دعوت کرنی ہے. صحیح فرمایا عائشہ دی دعوت بھی ہے آدھا جیا یا رسول اللہ عائشہ دی دعوت بھی نال ہے. علماء لکھا ہے ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہہ ذریعے نال ان دی اطلاع ملی ہوئے کہ اے میرا صحابی عائشہ دے متعلق بغض رکھ دے اور جڑا بندہ عائشہ دے متعلق بغض رکھے میں محمد ان دی دعوت کی میں قبول کرا. عائشہ صدیقہ نبی دی او گھر والی ہے جن دی گود جو حضور سے ستے ہونا تے اللہ دی وہی قرآن آ ویندا ہے. عائشہ صدیقہ دی طہارت قرآن نازل کی جڑا عائشہ کو برا بھلا آکے وہ تا حلالی کوئی اللہ دے نبی دی دعوت کی میں قبول کریں جڑا عائشہ نال بغض رکھے. ہی وہاں صحیح فرمایا عائشہ دی دعوت نہیں ول میں محمد کو تیری دعوت قبول نہیں. چوتھی دفعہ یا تیجی دفعہ وہ صحابی آئے صحیح فرمایا عائشہ جی صحیح عائشہ دی دعوت بھی ہے. نبی سے فرمایا ٹھیک ہے دیں طے ہو گیا وقت طے ہو گیا. اللہ دے پیارے نبی پاک علیہ السلام اپنی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ کو نال گنتوں صحابی دے گھر دعوت کھاون ویندے پین. مسلم شریف حدیث دی کتاب ہے ان دے اندر حدیث لکھی ہے نبی علیہ السلام جلے مدینہ دی آبادی تو باہر نکلن چٹیل میدان آگئی ہے آس پاس کوئی دیکھنے والا انسان نہیں آبادی نہیں پہاڑی پہاڑ ان سارے. اللہ دے نبی فرمایا عائشہ دی یا رسول اللہ فرمایا تو ہیں تا جوان تے میں ہاں بڑھڑا نبی. عائشہ آپا دھروکڑی ماروں دوڑ لوں تے ایک بین المقابلہ کروں کیا تو عائشہ میں بڑھڑے نبی نال مقابلہ کرے سے دوڑے. عائشہ صدیقہ کی یا رسول اللہ کی تھیں پوری بے ادبی تے گستاخی تا نہ تھی ویسی. نبی سے فرمایا نانا یہ تا میاں بیوی دے معاملات ان دے اندر گستاخی بے ادبی دا کوئی پہلو نہیں. یہ یا رسول اللہ تسا تیار ہو تا میں دوڑے تو نال مقابلے واسطے تیار ہاں. نبی سے ایک نشان طے فرمائے تو ہی دوڑ لا میں دوڑ لاواں دیکھو پہلے کون ہی برزی تے نشان تے پہنچ دے. اللہ دے نبی نے بھی قدم چاہتے ہیں. عائشہ صدیقہ ہلکی پھلکی خاتون ہے 15-16 سال جدی عمر ہے ہلکا پھلکا وجود. اللہ دے نبی دی عمر 60 سال دے لگ بھاگے. اللہ دے نبی پیچھا رہ گئے. عائشہ صدیقہ نشان تے پہلے پہنچے اپنی جیت دا اعلان کر لیتا ہے یا رسول اللہ میں جیت گئی. صحیح فرمایا عائشہ آخر تو جوان ہے میں بڑھڑا نبی ہاں اور اے میں گال ایڈوانس عرض کر لے وہاں. اس موقع تے اللہ دے نبی نے عائشہ صدیقہ کو بازی جیتن دا موقع خود دیتا ہے ورنہ عائشہ دی کیا مجال. سارا تا ایمان عقیدہ جو جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی محمد عربی دی دوڑ دا مقابلہ نہیں کر سکدا. سارے نبی دے قدم میں تا اللہ اتنی پہنچتے طاقت رکھے نبی قدم چاہے تا عرش مولا تے نظر آوے. معراج رات جبریل رک گیا آمنا دلا عرش مولا تے پہنچے. عائشہ صدیقہ دی کیا مجال نبی نال مقابلہ لیکن نبی سے خود موقع تا کم عمرے جوان میری گھر والی چلو بازی جیت ویسی میرا کیا گیا اے تا خوش تھی دیئے. ہن آج دا کوئی مرد سوچن دی گال آج دا کوئی مرد اگر اپنی گھر والے کو ایمیل لار کرواوے
تو میرے خیال ہے کہیں عورت دا دماغ خراب نہیں جو ایو جے خامد کو چھوڑتے پہ کہ بوہا ونج مل لے ہو جیڑے ویلے مرد ایکو روخی نہ دے وے این دا حق کی ادا نہ کرے خرچہ نہ دے وے ڈوک سکھ دی نہ کرے اے بیچاری این دے دروازے دے کے واسطے پئی رہے اے گھر جو آج اجڑے پہن یہی واسطے جو نبی سے دی سیرت سب بھلا دیتی ہے اے نبی دی سیرت دا سبق ہے اپنی گھر والی کو لاڈ کرواؤ اپنی گھر والی نال خوش طبی کرو حدیث پاک جاندہ ہے بخاری شریف وچ بھی او واقعہ آئے بھیا کتاباں وچ بھی آئے اللہ دے نبی نے ایک دفعہ عائشہ صدیقہ فرمائی دین ساکو 11 عورتاں دی کہانی سنائی اللہ دے نبی تے دنیا دیاں 11 عورتاں دی کہانی سناوے اے بھی نبی دی سیرت ہے اپنی گھر والی دے نال نبی علیہ السلام دی عادت ہے حضور دی سیرت ہے عشاء دی نماز دے بعد دینی تقاضا تو فارغ ہوتے اللہ دے نبی اپنی گھر والی کول ونجنا جائیں دی باری ہو گیا آمنہ دلال اون دنال بیٹھے حال احوال ونڈا مینا تیرا دین کیسا گزرا کیا کھادا کیا پیتا کوئی ڈوکو کوئی بوکو کوئی سوکو کوئی گال کوئی بات سارے دین دا حال احوال ونڈا من دے بعد وقت اللہ دے نبی آرام فرما مینا اور اساں دے تھکے مان دے کمکار واہی دے وپار دے دکان دے تھکے مان دے آئیو سے گھر والے پوچھا بھلا تھی بھی کہا کھاسو پیسو کے سیر نہ کھا بس چپ کر بس او کو سبق مل گیا ہن وہ مزید کیا پوچھنا ہے آمنہ دلال دی اے سیرت نہیں آمنہ دلال اپنی امت کو سیرت دا سبق دے گئے دے بھر دے حالات عشاء دے بعد گھر والی نال بڑھاؤ جلے میاں بی بی ایک بیک ڈوک سو کے بیدہ دے سن نا انہ دل مل سن کی میں یہ آج جو گھر اجڑے پہن وجہ یہ ہے جو اللہ دے نبی دی سیرت اسا بھلا دیتی نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ تو بازی جیت گئی ہوں جی یا رسول اللہ آپ تو فرمایا وے بدور دا مقابلہ سے فرمایا چلو میں بڑھا جو ہوئے ہوں تھوڑا سفر کی تھا نبی سے فرمایا عائشہ دوبارہ مقابلہ ہے جی یا رسول اللہ فرمایا چلو او نشان ہے دیکھو پہلے کون پہنچ دے عائشہ اتھائی کھڑی آمنہ دلال نشان دے پہلے پہنچا کھڑا فرمایا تل کا بے تل کا عدلہ بدلہ برابری بازی دے بازے مقابلے بازی آ گئی معاملہ ختم ہو گیا نہ تیری جیت رہی نہ میری ہار رہی اے نبی سے دی سیرت آج ایسا نبی سے دی سیرت کو بھلا دیتا اچھا وقت سارے چوہت بندہ وڈا ہوندہ ہے بے چھوٹے کرو غلطی ہو گئی اسا کیا کرنے اون غلطی کرنے والے کو سزا دے ایکو مارو ایکو کٹو مار کٹائی تے لڑائی بھڑائی نال کدا مسئلے سلجھ دے نہیں ہوندے ہمیشہ مسئلے اخلاق تے پیار نال سلجھ دے ہوندے نبی صحیح بیٹھے ایک صحابی آیا یہ پڑھے تو آدھا یا رسول اللہ ہلاک تو آمنہ دلال میں تو ہلاک تھی گیا ہلاکت کا کوئی لفظ چنگا ہے نبی صحیح جلے سونا بھئی صحابی آدھا میں ہلاک ہو گیا صحیح فرمایا مالا کا کیا تھی گئی تے کو آدھا یا رسول اللہ وقات والا امراتی وانا سائم میں روزے دی حالت چم گھر جو گیاں بس بیوی دی خواہش پیدا تھی کہ میں بیوی دے کول چلا گیا روزہ تروڑ بیٹھا آج دا کوئی عالم ہوگا ڈنڈ کا چاہتے 5-7 بچا ویا ستھرے کر دے آکھیا ایک کرتوت کرتے میں نے کل مسئلہ پوچھنا ہے بدے لیکن آمنہ دلال ہے فرمایا اچھا غلطی کر گئی دی روزہ تروڑ بیٹھے جی یا رسول اللہ ہن صحیح کیا فرمایا صحیح دا سلوک دیکھو مجرم نال نبی صحیح دا سلوک دیکھو نبی سے فرمایا حل تستطیع ان توتق رقبتن کیا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے آدھے سی کہنا غلام کتھو ہے میں تا صرف اپنی جان دا مالکا میں تا غریب بندہ میرے غلام کتھو ہے نبی سے فرمایا اچھا اگر غلام آزاد نہ کر سکتا حل تستطیع ان تطعم 60 مسکینہ 60 مسکینہ کو کھانا کھوا سکتے ہیں ادھے یا رسول اللہ کی ہو جائی گال پہ کریں دے میرے تا اب دے بال بچے بھوکے بیٹھے میں بے کو کی میں کھانے کھواواں نبی سے فرمایا اچھا کیا تو 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں ادھے یا رسول اللہ جڑا بندہ ایک روزہ نہیں نبھا سکا 60 روزے کی میں رکھے بیوی کو ہاتھ لاون تو پہلے ہاتھ لاون دی اجازت ہی نہ ہوئے میں تو ایک شام تے برداشت نہیں کر سکا 60 کی میں برداشت کرا انہیں 3 آپشن ہیں جڑے شریعت نے دیتے ہیں اگر کوئی بندہ روزے نال بیوی کو چلا بنجے روزہ توڑ بوے یا غلام آزاد کرے یا 60 مسکینہ کو کھانا کھواوے یا 60 روزہ رکھے لگاتار بیوی کو حالی ہاتھ نہ لاوے 60 روزہ رکھتے ایک روزہ قضا 61 روزے پورے کرتے ول بیوی کو ہاتھ لاون دی اجازت ہے یہ 3 آپشن اللہ دے نبی کو تریے ریتن او آدھے میں کوئی نہیں کر سکتا ہون تا اپنا دماغ آدھا ڈنڈ کا ہونا چاہیے دیں دے آستے
بجلے تو سزا میں شریعت نہ میں بھوگ سکدا تحت کیوں لائی؟ لیکن اتھا تیری میری دربار نہیں، اتھے دربار ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار۔ سائیں فرمایا اچھا اجلس ایک پاسے تھی تے بہون صاحب ایک پاسے بہ گئی، میرا دماغ آدھے شاید صاحبی بیٹھتے سچیندہ بیٹھا ہو سی میں غلطی کر بیٹھا پتہ تک ہے نا اللہ دے نبی کو میں آپ ہی آتے دسائیں وقت نبی سے میں کو ترائل قانون دسائیں میں ایک کی پورا نہیں کر سکا ہوں پتہ نہیں میرے بارے کیا فیصلہ تھی دے میں کو کتنی سزا مل دی اے صاحبی سچیندہ بیٹھا ہو سی لیکن او دربار کہیں ڈکٹیٹر تے کہیں دنیا دار بادشاہ تے حاکم دی دربار نہیں او تا رحمت للعالمین دی دربار آئی۔ تھوڑی دیر گزریے ایک صحابی کھجوران دا بھرا ہویا تھال چاہتے نبی سے کو ہدیے آپ پیش کی تیسی آمنہ دلال نے ہدیہ قبول فرمائے کھجوران دا تھال بھرا رکھتے نبی سے پوچھا این سائل او جا بندہ مسئلہ پوچھن واسطے آیا ودا کڈے گیا او صحابی دو بیٹھے سوچیندہ بیٹھا جلے نبی سے دا اے لفظ سنے سی این سائل بھاجتے اگو آگی آدھے ہاں آنا یا رسول اللہ آمنہ دلالو قسمت والا بندہ میاں جرم کر کھڑا ترے سزا میں دسیاں وے کوئی نہیں بھوگ سکدا وہ میں مجرمہ حکم کرو میرے واسطے کیا سزا ہے آمنہ دلال فرمائے ایک کھجورہ لے ون تے وائن تے مدینہ دے غریبہ فقیرہ مسکینہ دے وچ خیرات کر دے انہاں کو خیرات کر دے ونا تیرا کم تے تیرا گناہ معاف کر دے ونا اللہ دا کم میں صحابی بڑا عجیب ہے آدھا یا رسول اللہ اللہ دی قسم چاہتے آدھا واللہ ما بین لابتیہا اللہ دی قسم آمنہ دلال مدینہ دے اون کنارے تو لے تے این کنارے تک این کنارے تو لے تے اون کنارے تک پورے مدینہ دی آبادی اگر سب تو زیادہ کوئی غریب گھر ہے تا او میں غریب دا گھر ہے میرے اب دے گھر دے بال بچے تا بھکھے بیٹھے میں جو بین دے بالا کو ون کھجورہ تقسیم کرا میں کو کون عقل مند کیسی اب دے بال بچے بھکھے بیٹھے بین کو ودا خیراتا تے صدقاتا کریں دے حدیث پاکے جاندے فضائی کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزو جلے اسے ایگال کی تھی نبی پاک علیہ السلام اتنے حسن جو نبی سے دے اندر دے ڈاند مبارک ایمیں چمکن لگ پنجے سچے موتی چمک دیں نبی سے فرمایا چل میاں ون اپنے بالا بچہ کو کھوا دے وہ مطلب ہے جو اے تائیں کر دیتا تیرا جرم میرے اللہ نے معاف کر دیتا یہ نبی سے دی سیرت سبق ہے اگر ساڑھے کہیں بال کو غلطی تھی ونجے تو کم از کم مدگل پچھو تو صحیح میاں تے جرم کیوں کیتا ہے ایک بال کو پکڑ دے گئے نبی صحیح کو یا رسول اللہ اے ساری کھجیاں کو وٹے مریں دے ساری کھجیاں دا نقصان کریں دے نبی صحیح نے آمن سے تی بال کو تھپڑ نہیں مارے نبی سے سزا دا فیصلہ نہیں کیتا نبی سے پوچھا ہاں بیٹا کیا تو واقعی انہ دی کھجورہ کو پتھر مرے نے وہ کہا جی یا رسول اللہ جرم ہو گیا ثابت واقعی نبی سے سزا دا فیصلہ کیتا فرمایا کیوں مرے نے پوچھو تو صحیح جو تیرے بال نے جو جرم کیتا ہے این دی کوئی وجہ این دی کوئی علت این دی کوئی غرض اے تا پوچھو اون بال کو نبی سے پوچھا ہے تم کیوں پتھر مرے نے آدھا یا رسول اللہ بھوک لگ دیئے کھان کو کیشہ نہیں مل دی وال پتھر مارتے کھجوران دے جلے او ڈوکے ڈاندن کھا دے گزارا کر لینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سانے وجہ آ گئی نا اگر نبی پاک علیہ السلام دیکھو ایک مثال دینا اگر نبی پاک علیہ السلام این بال دی گال کو نہ سنے نا آخرے کوئی لاڈو تھپڑ بال کو تھپڑ لگ بنجنا کیا خیال ہے بال این دبل وٹے نہ ماریا یہ تئیں اون دی وجہ نہ ختم کرے سو اون دا جے تئیں مداوع نہ کرے سو اون دا انتظام نہ کرے سو جرم کی میں رکسی اللہ نبی دے سامنے گال آ گئی جو بھئی اے پتھر ہی واسے میں کو بھوک لگ دی اللہ دے نبی نے فیصلہ ایسا فرمایا بال دا انتظامی ہو گیا تے اون دی کھجور دی حفاظت دا انتظامی ہو گیا نبی سے کیا فرمایا میاں آئندہ ہی میں کر توں پتھر بیٹا تو نہ مارا کر جنہیں کھجورہ خود بخود تلے ڈائے پوین او چونتے کھاگ دیا کر او کو آکا میاں تلے ڈٹھیاں کھجورہ تو ایکو چامر تو نہ روکا کر اے آئندہ ترے کھجور کو پتھر نہ مرے سی دسو ہویا انتظام دواندہ یا نہ ہویا اے نبی سیدی سیرت ہے اگر اپنے بالی کوئی غلطی کر کھڑے آپ پوچھ دے نہیں آمنڈو پانچ تھپڑ بیوی کلو غلطی ہو گئی ہے اور مرچہ بھاجی دی زیادہ پائے گئی ہے شامل پھوڑا ہو گئے
اندھیاں میں کوئی مرچا اپنے آپ اوڑے تے پہ گئی ہیں نہ پوچھ تو صحیح وجہ کیا ہے. وہ بیچاری دھواں اس نے سنگھا، دھواں اس نے کھادا، آگ دی گرمی اس نے برداشت کی تھی، تائیں پوچھے نہیں آمر سے تھی مار دیتنی 5-7 تھپڑوں کو. اجلے بعد پوچھا دماغ ٹھیک تھیا، وہاں کا بھلا تھی پوچھے تا میں مرچا کیوں زیادہ گھتی ہیں. اسے چلو ہون ڈسا چا اسا کہ میں جانتے نہیں گھتیاں، میں اتو ڈبا چاہتا جو چمچیاں کڈن لگیا نا اپنا گھر دا چھوٹا بال نہیں اون جو ہاتھ مارے مرچا زیادہ ڈائے پئی ہیں. اوہ اوہ والتا تیرا قصور کہنا ہی ہون معذرت کریں دا پی اوہ تیرا قصور کہنا مدد بلا وجہ مار بیٹا میں کو معاف کر دے. یہ اندھا میں ہوں والے پوچھ لیں میں کیوں گھتے نہیں تو ڈاس رہے میں نے گھتیاں بال دی ارک وجیے دی زیادہ پائے گئی اے فساد تھی ویا. اچھا کراں والے اے تھی گیا مرچا زیادہ نمک زیادہ تو لڑائی پہ گئی مار دیتا اور روستے چلی گئی. 2 مہینے پہ کے لاتے جو بل واپس آئی ہون آپس اکٹھے تھا دماغ وہاں دا ٹھیک تھی گیا. وہاں کا کیوں مارا بھی وہاں کا مرچا زیادہ کیوں وہاں کا پوچھے تھا کیوں گتیاں وہ بال دی ارک لگی ہاتھ وجہ تے او مرچا زیادہ پہ گیا. اوہو والتا تیرا قصور کہنا 2 مہینے گھر اجڑا پی رہی ہے سر نتیجہ وجہ کیا ہے یہ پوچھا ہی نہیں بھی تیرے کل جرم کیوں تھی. آمنہ دلال دی سیرت دا سبق ہے جڑا جرم کرتے ہیں تو کل پوچھتا صحیح تے تیرے کل جرم کی میں تھی ہے تے جان تے کی تے بلا وجہ ہوگی ہے کیا تیرے قصور ہے صحیح ہے نہیں. اگر بندہ پوچھ لوے والفساد پوسی والفساد نہ پوسی. اے نبی علیہ السلام دی سیرت. میں میں مختصر جو 2-4 نمونے عرض کی دن میں خود دلی طور تے بڑا دکھا بیٹھا کہ آج آواز صحیح میری ہویا تو میرا دل کریں دا میں آج اتنے قرآن پڑھا تے سارے ایمان کو تازگی تھی ویا. میں انشاءاللہ ادھار کرنا ود کرا اللہ نے موقع دیتا تو وال کھولتے گال کرے سوں میں کل بھی 2 بیان کرنے پتہ نہیں کیا بنسی تے تسا دعا کرو اللہ میں کو صحت دے وے تے میں دعا کرنا جو اللہ پاک آپا سارا کو نبی سے دی سیرت دے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرماویں. انشاءاللہ ساریاں اے کمزوریاں ختم تھی ویسے سارا ایمان ہی ٹھیک اعمال ٹھیک اللہ عمل دی توفیق عطا فرماویں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمعصومین. اے اللہ اسا سارا کو اپنی رضا نصیب فرما جو کچھ میں عرض کی تے اسا سارا کو عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ سارے گھراں کو آباد فرما شاد فرما رحمت دا معاملہ فرما کرم دا معاملہ فرما. اے اللہ انہاں منتظمین نے جس مقصد واسطے پروگرام رکھے اللہ انہاں کو کامیابی نصیب فرما. اللہ سب کو دین تے چلنا آسان فرما. اے اللہ تمام بیماراں کو صحت عافیت نصیب فرما. میں عاجز کو صحت عافیت رحمت برکت نصیب فرما. اے اللہ سارے والدین دی بخشے فرما عزیز اکار دی بخشے فرما پوری امت مسلمہ دی بخشے فرما گھراں کو آباد فرما شاد فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام دی سیرت صورت اپناون دی توفیق عطا فرما. ای پوری بستی دو تے اللہ خیر دے فیصلے فرما. یا اللہ ہدایت دا فیصلہ فرما. اے اللہ برکت دا فیصلہ فرما. جڑے ویلے ساری موت آوے اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما. اللہ تعالیٰ انہ دی بہن کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں اے اللہ سارے بے اولادہ کو نیک اولاد عطا فرما. زندگی والی اکھیں دے چین سکون والی اولاد نصیب فرما. جڑے بچے بچیاں رشتہ دی انتظار ہیں اللہ انہوں کو دیندار نبھا والے رشتے نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.